آخرہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرهن۔ محترم سامعین کرام، میں نے ابھی بھی قرآن کریم کی آیت کو پڑھا ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، تقویٰ اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو اس ذات کے لیے جس نے تمہیں ایک جان ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا اور بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ اور کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہر انسانوں کے اندر دو طرح کی خواہشات امنگوں کو رکھا۔ ایک خواہشات نفس جس کا تعلق پیٹ سے ہے، ایک خواہشات شرمگاہ جس کا تعلق بقائے نسل سے ہے۔ انسان زندگی میں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے پیٹ میں غذا کو پہنچاتا ہے اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ اچھا بندہ کہلائے گا۔ اور اگر ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے پیٹ میں غذا کو پہنچاتا ہے اور ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ، گنہگار بندہ کہلائے گا۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہزاروں سال سے بستی بستی آباد ہے اور آئندہ بھی آباد رہے گی۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دو خاندانوں کو وحید ہوتا ہے۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان زنا جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ نکاح میں جتنی آسانی، سادگی، سہولت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہم سب سے راضی اور خوش ہوگا۔ جیسا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ نے اپنا نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کپڑے پہ خوشبو کے آثار کو دیکھا، سوال کیا کہ عبدالرحمن بن عوف، آخر کیا وجہ ہے تیرے کپڑے پہ خوشبو کے آثار کو دیکھ رہا ہوں؟ عبدالرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے مبارکباد دیا اور فرمایا، اور ولد شاطین، ولیمہ کرو چاہے بچی ہی کا کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں شادی کے موقع پر اگر کوئی شخص اپنے دوست احباب کو شادی میں بلانا بھول جائے، بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت ساری ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، ہم لوگ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، کتنی آسانی، سادگی، سہولت کے ساتھ عمل کر کے دکھایا ہے۔ زیادہ ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے، نکاح کریں، آسانی کے ساتھ کریں، سہولت کے ساتھ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکت نازل ہو۔ اور جب نکاح کریں، یہ سوچ کے نکاح کریں کہ نکاح عبادت ہے۔ جب عبادت سوچ کر نکاح کریں گے تو نکاح سے لے کر مرتے دم تک سارے ایام عبادت ہی میں گزریں گے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم نے ادا کیا، ثواب مل گیا، لیکن طویل عبادت نکاح ہے۔ نکاح کرنے سے لے کر مرتے دم تک جب تک زندہ رہیں گے، اگر نیت یہ ہے، عبادت سمجھ کر نکاح کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے خراب اگر کوئی جگہ ہے تو بازار ہے، اور سب سے اچھی اگر کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے۔ اللہ کا گھر ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ کا گھر عبادت کے لیے ہے، اور اس مسجد میں اگر نکاح کیا جائے، عبادت سمجھ کر نکاح کیا جائے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ثواب ملے گا۔ نکاح کے موقع پہ جو مہر رکھی جاتی ہے، سب سے کم مہر کی مقدار 10 درہم چاندی ہے، جس کی قیمت آج کے ریٹ کے حساب سے 3000 روپیہ ہے۔ 3000 روپے سے کم میں اگر کوئی مہر رکھتا ہے تو مہر رکھنا بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ مہر میں مہر فاطمی رکھا جائے۔ مہر فاطمی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مہر رکھا اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ مہر فاطمی کی مقدار 1531 گرام چاندی ہے۔ 1531 گرام چاندی یہ مہر فاطمی کی مقدار ہے، جس کی قیمت آج کے ریٹ کے حساب سے 1,34,828 روپیہ، 1,34,828
₹828 ये हमारे फातमी की बेकार है। अगर कोई शख्स इससे कम में भी माल रखना चाहता है तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन माल का देना अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई शख्स माल अदा नहीं करता है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो गुनहगार होगा। निकाह के मौके पे कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। इन तीनों आयतों से निकाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम लोग गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इन तीनों आयतों में तक़वा की बात कही गई है, ईमानदारी की बात कही गई है, सच बात बोलने की बात कही गई है, एक अल्लाह के मानने की बात कही गई है, झूठ से अपने आप को बचाने की बात कही गई है, क्योंकि निकाह